امام حسین نے تو نماز نہیں چھوڑی، آج ان کا ماننے والا نماز چھوڑتا ہے۔ انہوں نے تو قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، آج ان کا ماننے والا قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ انہوں نے تو قرآن کے پیغام کو سمجھا ہے، آگے سمجھایا ہے، پہنچایا ہے، آج ان کا ماننے والا قرآن سے کوسوں دور ہے، احادیث سے کوسوں دور ہے۔ احادیث پر ان کو کمانڈ حاصل تھی، 7 سال کے ہونے کے باوجود حضور سے حدیث روایت کرتے ہیں، صاحب سماع ہیں، حضور سے حدیث لیتے ہیں، حضور کی صحبت میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں منصب دیا، اگر بیٹے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو میں نے اپنے باپ کی لاج رکھی ہے، اگر والدہ کی حیثیت سے دیکھا جائے تو میں نے اپنی والدہ کے اس دودھ کا قرض چکا دیا ہے، اگر نانا کی بات کی جائے تو آج اس منصب پہ ہوتے ہوئے میں نے اپنے نانا کے دین کو گرنے نہیں دیا۔ آج وہ کردار، ورنہ یہ آج تو کافی ہے، بس ایک بڑے باپ کا بیٹا ہو کافی ہے، بھائی کوئی ہو کافی ہے، بس اس کے بھائی ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کی اولاد ہیں، بس یہی نسب ہے، یہی سلسلہ ہے، آج تو برادری ہے، بس کافی ہے، اتنا کافی ہے کہ ہم اس برادری میں پیدا ہوئے، کافی ہے، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ غور و فکر کا مقام ہے، پیغام حسین کو سمجھیے۔ پیغام حسین ایک یہ بھی ہے کہ اپنے عقائد کی حفاظت کریں، ذکر حسین کی آڑ میں صحابہ کو برا مت کہیے، یہ پیغام حسین نہیں ہے۔ امام حسین نے ان بزرگوں کا ادب کیا ہے، تو آج امام حسین کا ماننے والا ان کو برا کہے تو وہ حسینی نہیں ہے، وہ حسینی ہو نہیں سکتا، وہ حسینی ہو نہیں سکتا۔ تو قرآن و حدیث سے جوڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو سمجھنا ہے کہ دین کے لیے جب میری ضرورت پڑے گی، مال کی ضرورت پڑے، سانس چاہیے، مال چاہیے، جان چاہیے، اولاد چاہیے، سب ہم اپنے نبی کے، اپنے رب کے دین کے لیے قربان کر دیں گے۔ یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یہ حوصلہ پیدا ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔